السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس نے اپنے بچوں کی خاطر ہر طرح کے مسائل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور زندگی کے کسی موڑ پر بھی صبر اور حوصلے کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ کہانی ایک ایسی ماں کی محنت اور محبت کی ہے جس نے یہ ثابت کر دیا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، عورت اس کا مقابلہ کسی مرد کے بغیر بھی کر سکتی ہے۔ اس عورت کی زبانی لکھی ہوئی غم بھری کہانی آپ بھی سنیے۔ میرا نام روشن آرا ہے۔ پتہ نہیں ماں باپ نے یہ نام کیوں رکھا، کیونکہ نام سے تو میں روشن آرا ہوں، لیکن حقیقت میں روشنی میرے پاس کبھی نہیں آئی۔ میری قسمت میں جتنے غم آئے کاش وہ کبھی کسی کو نہ ملے۔ زندگی کو کوئی رات اور کوئی دن خوشی سے اور ہنستے ہوئے نہیں گزرا، مگر اتنا ضرور ہے کہ آنے والی کل کے انتظار میں رات کو سوتے وقت تھوڑا مسکرا لیتی تھی کہ کل کا دن شاید کوئی خوشی کی نوید لائے۔ میری شادی 20 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ شادی کے چند سال تو بہت اچھے گزرے، شوہر بھی اچھے اور ہمیشہ مسکرانے والے تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے مجھے کوئی غم نہیں دیا، کماتے بہت زیادہ نہیں تھے پر پھر بھی دن اچھے گزر رہے تھے۔ مگر تیسرے بچے کی پیدائش کے ایک ہفتے بعد ہی مجھے یہ خبر ملی کہ میرے شوہر کی ایک حادثے میں موت ہو گئی ہے اور میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ کئی دنوں تک تو مجھے کوئی ہوش ہی نہیں تھا، مگر 1 مہینے کے بعد میں کچھ سنبھلی تو میری ساس اور میرے دیور نے کمرے میں آ کر کہا، دیکھو اب تمہارا شوہر تو چلا گیا ہے اور یہاں کمانے والا بھی اب تمہارا ایک دیور ہی ہے، سسر بھی چل پھر نہیں سکتے اور اب کوئی اور آسرا بھی نہیں جو تمہیں ہم اپنے ساتھ رکھ سکیں، لہٰذا بہتر یہ ہوگا تم اپنے گھر چلی جاؤ اور چاہو تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، اور اگر دوسری شادی کرنا چاہو اور رکاوٹ ہو تو بچوں کو ہمارے پاس بھیج دینا۔ مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ اب یہ لوگ بھی میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو میں نے ان سے کہا کہ ماں اس گھر میں تو میرے شوہر کی یادیں ہیں اور ویسے بھی میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، کیونکہ میں سلائی کڑھائی تو جانتی ہوں، محنت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں گی، آپ صرف مجھے اس گھر میں رہنے دیں۔ رہا شادی کا سوال تو وہ میں اب نہیں کروں گی، یہ بچے ہی میرا سہارا ہیں اور کوئی دوسرا باپ انہیں پیار نہیں دے سکتا۔ مگر انہوں نے میری بات نہ مانی اور مجھے کہا کہ تم 3 دن کے اندر فیصلہ کر لو تاکہ ہم یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اب اس مکان کو بیچ کر تمہارا دیور کوئی چھوٹا موٹا کام کرے گا۔ میں نے جب یہ سنا تو میرا دل غموں سے بھر آیا۔ تب میں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ مجھے رکھنا ہی نہیں چاہتے تو میں 3 دن رک کر کیا کروں گی، لہٰذا میں نے اگلے دن ہی گھر چھوڑ دیا اور اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ میں ماں کے گھر میں کچھ ہی دنوں رہی تھی کہ بھابھیوں نے میرے بھائیوں کو کان بھرنے شروع کر دی کہ روشن آرا کے بچے ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، انہیں کھیلنے نہیں دیتے، حالانکہ میں اپنے بچوں کو اپنے کمرے ہی میں رکھتی تھی، نہ تو ان کو میرا کوئی بھائی کھیلنے کے لیے باہر لے جاتا، بس یہ بیچارے آپس میں ہی کھیل کر کمرے میں ہی سو جاتے تھے۔ ایستا ایستا میں نے اپنا کوئی زیور بیچ کر ایک سلائی مشین لی اور محلے سے سلائی کا کام منگوانا شروع کر دیا۔ اللہ کی رحمت سے میرا کام لوگوں کو پسند آ گیا۔ اب میں نے اپنے بچوں کو محلے کے ایک سکول میں داخل کرا دیا اور خود انہیں چھوڑنے بھی جاتی اور لینے بھی۔ پتہ نہیں یہ عورت ہی عورت کی دشمن کیوں ہوتی ہے۔ میری بھابھیوں کو میرا اس گھر میں رہنا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے وہ میری بوڑھی ماں جو ہر وقت میرے غم میں نڈھار رہتی تھی اسے بھڑکاتی رہتی کہ کوئی غریب سا رنڈوا مرد دیکھ کر اس کی شادی کراؤ اور اسے رخصت کر دو، ورنہ اس کی عمر کیسے کٹے گی اور اس کے بھائی اسے کب تک سنبھالیں گے، اور ویسے بھی اب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، گھر میں جگہ تنگ پڑ جائے گی، اور اگر کوئی اس کے بچوں کو لینے کو تیار نہ ہو ایک ایک کر کے کسی بے اولاد کو دے دیں، پل جائیں گے۔ لیکن ان ظالم بھائیوں کو یہ خیال نہ آیا کہ ان بچوں کی خاطر میں نے اپنے سسرال چھوڑا تھا اور شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا، تو کیا میں ان بچوں کے بغیر رہ سکتی ہوں؟ کیا کوئی بھی ماں اپنے بچوں کے بغیر جی سکتی ہے؟ شاید ایسا تو جانور بھی نہ کر سکے۔ اس رات میں سو نہ سکی اور اگلے دن اپنی کچھ چیزیں اور ایک چوڑی جو میرے شوہر کی آخری نشانی تھی بیچ کر میں نے گلی میں ہی 1-2 کمروں کا مکان کرائے پر لیا اور وہاں اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اب خرچے بھی بڑھ گئے تھے، اس لیے مجھے سلائی کا کام بھی بڑھانا تھا۔
इस सब में मेरी एक दोस्त ने मेरी बहुत मदद की और अपनी माँ से कहकर इसने मुझे एक बुटीक की मालकन से मिलवाया। इसे मेरा काम पसंद आ गया और वो मुझे हर महीने इतना काम देने लगी कि मैं अपना गुजारा करने लगी। इसके बावजूद मेरे बच्चों को बहुत मरूमियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान मेरे भाइयों ने मेरी खबर तो क्या लेनी थी कि वो मेरी माँ से भी तंग आ गए थे, इसलिए मैं अपनी बीमार माँ को भी इस घर में ले आई थी। बुटीक की मालकन जिससे मैं काम लेती थी, उसने मुझे कहा कि अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी फैक्ट्री लगा दूं तो क्या तुम ये काम संभाल सकोगी? मैंने कहा क्यों नहीं। लिहाजा इसने मेरे इस घर में ही मुझे कुछ मशीनें लगवा दी और कहा कि अब तुम मुझे मेरा ऑर्डर पूरा करवा के दिया करना। मैं ये काम खुश उसलूबी से सरअंजाम देती आई। बफज़ल खुदा आज मेरा एक बेटा मेडिकल साइंस का फाइनल इम्तिहान दे रहा है और दूसरा बेटा बैंक में मुलाजमत करता है और बेटी की शादी होने वाली है। मेरे बेटे कहते हैं कि माँ अब ये काम छोड़ दो, लेकिन मैं ये काम छोड़ूंगी जब तक मुझ में हिम्मत है, इसलिए कुछ रकम और कफन खरीद रखा है। न जाने मेरी माँ की तरह कब मैं मेरे बच्चों पर बोझ बन जाऊं। आज मेरी माँ जिंदा नहीं है और अब मुझे भी मरना है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरे बच्चे नमाजी हैं और मेरा बहुत एहतराम करते हैं। बस मेरा दूसरी औरतों के लिए यही पैगाम है कि वो कभी भी किसी मोड़ पर हिम्मत ना हारें और कोशिश करती रहें, क्योंकि हिम्मत करने वालों का खुदा साथ जरूर देता है।